السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے لیے آپ سب کے بہت ہی زیادہ پیارے سے ناول لمسے عاشقی کے پارٹ 16 کے ساتھ۔ تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے، تو اب ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، جس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اور پیارا سا کمنٹ کر کے آپ بتا سکیں کہ کیسا لگا آپ کو آج والا ایپیسوڈ، اور ساتھ ہی لائک بھی کرنا ہے۔ وہ ارحم نامی شخص میری بچی کو لے گیا ہے کہ کہہ رہا تھا کہ نکاح کرے گا، لیکن بیٹا پتہ نہیں اس کا اصلی ارادہ ہے کیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ انتہائی بدتمیز قسم کا انسان تھا، اسے کسی کی بھی عزت کی کوئی پرواہ نہ ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ پہلے تو ماضی نے یوں روتے دیکھ تسلی بھرے الفاظات کہنے لگا، لیکن پھر سبھی باتوں کو یاد کیے اس کے اندر بھرا غصہ مزید بڑھتا۔ آنٹی بس کر دیں، یہ سارے کا سارا اس صنم کا ہی پلان ہے۔ لیکن اتنا ڈرامہ کرنے کا کیا مطلب؟ سیدھے طریقے سے کر لیتی شادی۔ آپ کو اتنی ٹینشن کیوں دے رہی ہے؟ کہہ دیتے کہ اسے ایک مڈل کلاس شخص کے ساتھ نہیں بلکہ کسی امیر و کبیر شخص کے ساتھ عیاشی بھری زندگی گزارنی ہے۔ بیٹا تم غلط سوچ رہے ہو، صنم تم سے محبت کرتی ہے، وہ ایسے کیوں کرے گی؟ وہ شخص اسے زبردستی لے کر گیا ہے اور یہ سب پورے محلے نے دیکھا ہے، لیکن کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی میری بچی کی مدد کرنے کی۔ وہ صفائی پیش کرنا شروع ہو چکی تھی۔ آنٹی پلیز، اس معاملے میں آپ کی میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے خدا حافظ۔ آپ کی بھی مہربانی ہوگی کہ مجھے آئندہ تنگ مت کریں۔ اس قدر بے رخی کے ساتھ بات کیے معاذ نے فون کٹ کر دیا۔ تنزیلہ بیگم بے بس ہوئی روتی، کیا کروں میں اب؟ ہر طرف سے مایوسی ملنے پر وہ خود سے بڑبڑائی، کیونکہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ رمشا جو کہ خود ننھی سی جان اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ سب دیکھ رہی تھی، پریشان ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے بس وہ تنزیلہ بیگم کی ہی طرف دیکھے جائے۔ ہاں وہ اس شخص نے رانا مینشن کا نام لیا تھا، میں خود چلی جاتی ہوں وہاں۔ اچانک سے ان کے دماغ میں ارحم کا بتایا گیا گھر یاد آیا۔ جلدی سے اپنے پرس کو اٹھائے وہ گھر کی طرف باہر جانے لگی۔ یوں انہیں کہیں پر جاتے دیکھ رمشا بھی انہیں آواز لگائے، خالہ کہاں پر آپ جا رہی ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ رمشا بھی اپنی آپی کو بچانے کی خاطر ہر ممکن کوشش کرنا چاہتی تھی۔ میری بچی تو اپنے گھر چل، میں ضروری کام کے لیے جا رہی ہوں، تمہارا جانا بہتر نہیں ہے، جا شاباش جلدی سے۔ وہ انہیں ہدایت کے گھر کے دروازے کو بند کرتی تیز تیز قدم بڑھائے سڑک کی طرف جانے لگی، کیونکہ کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے وہ اپنی بچی کو بچا لینا چاہتی تھی۔ اپنے گھر پہنچتے ہی گیراج میں گاڑی کو روک کے ارحم گاڑی سے باہر نکلے، صنم کی طرف جاتا ڈور کو اوپن کیے اسے باہر آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ صنم جو کہ مکمل طور پر پتھر کی بنی ہوئی تھی، فیوچر کے بارے میں سوچ کر اسے تو یہ بات بھی نہ پتا تھی کہ وہ ارحم کی قید میں پہنچ چکی ہے۔ یوں صنم کا صاف تھا بیٹھے رہنا ارحم کو غصہ دلوانے کا باعث بنا۔ اسی وجہ سے وہ خود وہ اسے بازو سے پکڑے کھینچتا باہر نکالے گھر کے اندر لے جانے لگا۔ صنم نے اب تھوڑا سا ہوش سنبھالا تھا، اب اسے معلوم چلا تھا کہ وہ تو ارحم کے گھر پہنچ چکی ہے۔ گھر جو کہ کل جیسا ہی تھا، لیکن فرق صرف اتنا سا تھا کہ اس کے لاؤنج میں مولوی صاحب کھڑے تھے، جسے دیکھ ارحم بھی مسکرانے لگا، یہ سوچ کر کہ اس کے مینیجر نے مکمل طور پر انتظام کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے صنم کی طرف دیکھتا، بیگم جی یہ دیکھ لو، سارا انتظام میں نے کر دیا ہے، اب تمہیں انتظار تو ہرگز نہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جانتا ہوں جلدی تو تمہیں بھی ہو ہی رہی ہوگی۔ آخر جس شخص کے گھر پر تم موجود ہو وہ ارحم رانا ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہونے والی ہے کہ گلیوں محلوں میں رہنے والی غریب سے
غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کی شادی کراچی کے بلکہ پاکستان کے مشہور بزنس مین سے ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کی لڑکیاں رشک کریں گی تم پر، یہ نیوز پڑھ کر کہ ایک آنکھ دباتا وہ ابھی سے ہی صنم کو کمتر اور خود کو ابتر ثابت کر رہا تھا۔ وہ اسے یہ بات جتانا چاہتا تھا کہ کتنا بڑا احسان کر رہا ہے وہ یوں اس کے ساتھ زبردستی شادی کر کے۔ صنم میری جان، میرا بس چلتا تو نکاح بھی خود ہی کروا لیتا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ خیر مولوی، اپنی نظروں کو میری بیوی پر ڈالنے کی جرات بھی مت کرنا۔ اب جلدی سے نکاح پڑھواؤ اور نکلو یہاں سے۔ بے حد برے طریقے سے وہ مولوی صاحب کو حکم دے رہا تھا۔ مولوی صاحب بھی ارحم کے ڈر کے باعث کچھ نہ بولا کہ وہ کیوں کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی شادی کر رہا ہے۔ مجھے نہیں کرنا، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ آخر اب اس کے ساتھ کچھ ہی منٹوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ کسی کی ہمیشہ کے لیے قید میں بندھنے والی ہے جس کی رہائی شاید امپاسبل ہے۔ یار، تم سے تمہارا یہ گھٹیا ڈرامہ شروع کیا سمجھ کیا رکھا ہے تم نے خود کو؟ کیا ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں تم میں جو اتنے نخرے دکھا رہی ہو؟ ایک تو اتنی آسانی سے میں تمہیں مل رہا ہوں، لیکن پھر بھی تمہاری نہ سننے پر حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ مسٹر، تمہارے پاس بے حد بے شمار دولت کیوں نہ ہو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ ہر لڑکی پیسوں کی بھوکی نہیں ہوتی۔ صرف پیسوں کے ساتھ زندگی کو ہرگز نہیں گزارا جا سکتا، بلکہ خوشیوں بھری زندگی کو جینے کے لیے اس میں محبت، عزت بھی ضروری ہوتی ہے، جو کہ شاید تم میں تو ہرگز نہ ہے۔ صنم چونکہ اس پل ارحم کے ساتھ اکیلی تھی، اسی وجہ سے آخر چیخ ہی پڑی، کیونکہ اپنی ذات کی اسے ہرگز پرواہ نہ تھی۔ واہ واہ واہ، بہت برا انسان ہوں میں تمہاری نظر میں، لائک ویلن؟ تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری سوچ کو صحیح کر دیتا ہوں۔ تمہاری وہ ماں کیا سوچ رہی ہو کہ اب وہ کیا سیف ہو چکی ہے؟ ایک اشارے کی مار ہے وہ۔ میرے جو باہر گارڈز کھڑے ہیں، ایک مرتبہ اگر انہیں میں نے کہہ دیا تو سمجھو وہاں تمہاری ماں تو گئی۔ اپنی دولت پاور پر بے حد غرور کر رہا تھا وہ۔ تم میری ماں کو کچھ نہیں کرو گے۔ کس قدر برے انسان ہو تم۔ تمہارے اندر احساس نام کی کیا کوئی چیز بھی نہیں ہے؟ صنم تڑپ کر اسے احساس کروانے کی کوشش کرنے لگی کہ اتنی بڑی بات وہ کہہ بھی کیسے سکتا ہے۔ دوسروں کا احساس کرنا کب کا چھوڑ دیا میں نے۔ تم وہ واحد ہو جس کے بارے میں اس حد تک چاہ رہا ہوں، ورنہ میری نظر میں لوگوں کی کیا حیثیت ہے شاید تم واقف ہو ہی چکی ہوگی۔ اب باتیں ختم، تم بتاؤ کہ مان رہی ہو کہ نہیں؟ ارحم کی باتوں سے یہ بات تو واضح دکھائی دے رہی تھی کہ اس کی لائف بھی نارمل تو ہرگز نہ تھی، ضرور اس کی لوگوں کے ساتھ نفرت کرنے کی وجہ کچھ بڑی ہی تھی۔ ارحم کی آخری مرتبہ صنم سے پوچھنے پر صنم آنسوؤں کے ہمراہ اس کی بے حسی کو دیکھنے لگی، لیکن اس کے آنسو ارحم پر تو ہرگز اثر نہ کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے صنم کی چپی کے پیچھے ہاں سمجھتا وہ مولوی صاحب سے چلو نکاح پڑھواؤ، دلہن تیار ہے۔ اس کی نظریں ابھی بھی صنم پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ چلو بھئی، اب کیا سارا دن یہیں پر ہی گزار دینا ہے؟ صنم کی ارحم کی بات پر کسی بھی قسم کے رد عمل نہ ملنے پر وہ مزید اونچی آواز میں مولوی کو حکم دینے لگا۔ بازو سے پکڑے ہوئے صنم کو صوفے پر پھینکنے کے انداز سے بٹھاتا خود بھی اس کے پاس اپنے شاہانہ انداز کے ہمراہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا۔ بغیر کسی بھی بات کا لحاظ کیے وہ اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں سے سگریٹ کی ڈبی کو نکالے، اس میں سے ایک سگریٹ کو نکالتا اپنے منہ میں رکھے جلائے پینے لگا۔ مولوی صاحب ڈرے سہمے جلدی سے نکاح مکمل کیے یہاں سے جانے کی خاطر صنم سے نکاح کی شروعات کرتے، اس سے اس کا نام جو کہ میں نے جنہیں پہلے سے ہی مکمل بتا دیا تھا پوچھتے، قبول ہے کا سوال کر ڈالا۔ وہ ساختہ تھی جس کے باعث مکمل طور پر مولوی صاحب کا سوال اس نے انسنا کر دیا۔ ارحم پہلے تو ریلیکسڈ تھا یہ سوچ کر کہ شاید وہ پہلی مرتبہ نہ بولی ہو، لیکن اب بول دے گی، لیکن ابھی بھی اسے خاموش دیکھ کر مولوی صاحب کی ایک مرتبہ پھر سے اسے پوچھنے پر ارحم اسے بازو سے پکڑے سگریٹ کا دھواں اس کے خوف سے بھرپور چہرے پر پھینکتا، بول رہی ہو کہ نہیں؟
ارحم کی آواز سے ہی اس کا دل بند ہوتا محسوس ہوتا۔ اسی باعث وہ اس کے چہرے کی جانب زہر کا گھونٹ اپنے حلق اتارتی۔ دیکھ زہر کا گھونٹ اپنے حلق اتارتی، قبول ہے کے الفاظ اپنے منہ سے نکال دیے۔ 3 مرتبہ مولوی صاحب کے سے پوچھنے پر وہ بمشکل سے تینوں مرتبہ قبول ہے کہہ گئی۔ اب صنم کے سائن لینے کی خاطر اس کی طرف نکاح نامہ کیا، جس پر سائن کرنا صنم کے لیے تو بے حد مشکل تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ کب سے کانپے جا رہے تھے۔ اس کے وجود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کوئی کام کر سکتی، جسے دیکھ کر ہم خود پال پینٹ کو اٹھائے صنم کے ہاتھ میں پکڑے اس کے ہاتھ کو پکڑتا سائن کرنے کا کہنے لگا، کیونکہ وہ جس قسم کا انسان تھا ہر کام میں دیری برداشت نہ کر پاتا، اسے ہر کام بس فوراً سے پہلے چاہیے تھا۔ صنم کے سائن لینے کے بعد اب اگلی باری ارحم کی تھی، جو کہ بے حد خوش تھا اس بات سے کہ زندگی میں سب سے اہم فیصلہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہی ہوا ہے۔ وہ جو سوچتا ہے، جو چاہتا ہے، اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مولوی صاحب مبارکباد دینے لگے، جس پر ٹھیک ہے نکلو اب یہاں سے، ہمیں اکیلا چھوڑ دو، نیولی میرڈ کپل ہیں تو پرائیویسی کی ضرورت ہے ہمیں۔ نہ جانے یہ بات ارحم نے صنم کو ڈرانے کے لیے کی تھی یا پھر وجہ کچھ اور تھی۔ مولوی صاحب ارحم کے کہنے پر وہاں سے جانے لگے، لیکن ارحم انہیں پیچھے سے آواز لگاتا، رکو، شادی ہوئی ہے میری، وہ بھی میری مرضی سے، تو تمہیں گفٹ دینا تو بنتا ہے۔ ارحم کے مولوی صاحب کو گفٹ دینے والی بات پر خوف سے چونکتے وہ نفی میں سر ہلائے، نہیں آپ رہنے دیں، کیونکہ انہیں لگا تھا کہ کہیں وہ ان کی جان ہی نہ لینا چاہتا ہو۔ لیکن ارحم ایسے کیسے کہتا، اپنے گلے میں پہنے وائٹ گولڈ کی چین جس پر ہیرے لگے ہوئے تھے کو اتار مولوی صاحب کو پکڑا دی۔ یہ رہا تمہارا تحفہ، اب جا سکتے ہو تم۔ ارحم چونکہ شاہی شوق رکھتا تھا، اسی بدولت اس نے وہ بیش قیمتی تحفہ نکال کے خوشی میں مولوی صاحب کو دے دیا، کیونکہ اس چین سے بھی کہیں زیادہ بیش قیمتی چیز اسے جو مل چکی تھی، اس باعث وہ آج بے حد خوش تھا۔ صنم جو کہ بے جان ہو رہے اپنے وجود کے لیے بیٹھی تھی، اپنی قسمت پر اسے رونا آ رہا تھا کہ آخر اس نے کیا پایا۔ بچپن میں اس کے والد فوت ہو گئے، جس کے باعث لوگ، رشتہ دار رو کی بدسلوکیاں وہ اور اس کی ماں برداشت کرتی رہی۔ تنزیلہ بیگم نے پوری عمر اسے محنت کر کے بڑا کیا، اپنی آنکھوں سے اس نے کئی مرتبہ اپنی ماں کو بھوکے پیٹ سوتے دیکھا تھا، جس کی تکلیف اسے آج بھی ہوتی ہے۔ لیکن معاذ کے اس کی زندگی میں آنے کے باعث اسے تھوڑی بہت خوشی کے ساتھ ملاقات ہوتی محسوس ہوئی، لیکن جب اس شخص نے بھی اسے دھوکہ دے دیا تو انسانیت نام کی چیز سے ہی اس کا دل اکتا گیا کہ سبھی لوگ اس کی نظر میں برے ہی ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی خواب سجائے تھے اس نے اپنے شوہر کو معاذ کی صورت میں دیکھ کر، لیکن اب اس کی قسمت کس شخص کے ساتھ جڑ گئی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ تو آج کے لیے تیرے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک بھی لازمی